واجب الاحترام دوستو، ماہ جمادی الاخر کا مہینہ ہے۔ عموماً یہ مہینہ اپنے اندر ایک عظیم شخصیت کے حوالے سے بھرپور یادگاریں رکھتا ہے۔ وہ عظیم ہستی جس نے زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی ہونے کا حق ادا کیا، اور خلافت میں جب خلیفہ اول بنے، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام روکا تھا، بہت سے باتوں میں اس قدر استقامت کے پہاڑ بن گئے کہ بہت سے مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ اس وقت تھوڑی سی نرمی کی جائے، لیکن یہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر سامنے آیا اور کہنے لگا، واللہ ایک زبر زیر پیش کی بھی کمی زیادتی ہوگی دین میں، ابو بکر اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ میرے محترم دوستو، یقیناً یہ مہینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کا یوم وفات بھی اسی مہینے میں، اور اسی حوالے سے آپ کی کارنامے بھی عموماً اسی مہینے میں شدت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں کہ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ نگاہ آپ کی ذات پہ پڑی رہی۔ ویسے تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن ساتھیوں کا انتخاب فرمایا، ہر موقع کے حوالے سے یہی ساتھی اس انتخاب کے اہل تھے، نہ صرف اہل تھے بلکہ انہوں نے اس اہلیت کو ثابت بھی کیا۔ اب قرآن مجید کی وہ آیت جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے ارشاد کی تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات، اس کی شان کہ اللہ کتنے عظیم ہیں، عظمت والے ہیں، اور پھر اسی کی ضمن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتلایا، پھر خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام کا مقام بتلایا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ ان کے متعلق برا بلا کہتے ہیں اور غلط القابات سے یاد کرتے ہیں، غلط نسبتیں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو قرآن سے بھی دور ہے، احادیث سے بھی دور ہے۔ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مقام کو دیکھنا ہے یا حضرت سیدنا عمر بن الخطاب کے مقام کو دیکھنا ہے یا حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کے مقام کو دیکھنا ہے یا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو دیکھنا ہے، یہ حضرات کسی تاریخ کے محتاج نہیں۔ تاریخ نے کبھی بھی انصاف سے کام نہیں لیا۔ تاریخ نے ہمیشہ دوغلاپن اختیار کرتے ہوئے ایک غلط رخ پر نکل گیا۔ ان ہستیوں کا اگر مقام دیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں دیکھ لیجئے اور قرآن کے اوراق پہ دیکھ لیجئے۔ اب جیسے فرمایا، یہ سورہ فتح ہے، آخری آیات ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنا نبی برحق کو دین اتم کے ساتھ بھیجا، کامل دین دے کر۔ گویا یہ ایک ایسا دین ہے کہ اس کے بعد کسی اور دین، کسی اور کتاب، کسی اور نبی، کسی اور رسول کے آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، اسی طریقے سے یہ دین بھی آخری دین ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کے بعد بھی کوئی اور دین اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ جس طرح قرآن مجید اللہ پاک کی کتابوں میں، یعنی جتنی کتب یا صحیفے نازل ہوئے، بس قرآن ان میں آخری ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوگا، نہ کوئی صحیفہ نازل ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید پر بات ختم فرما دی۔ جس طرح قبلہ بیت اللہ مسلمانوں کا آخری قبلہ قرار پایا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد کسی اور قبلے کی ضرورت باقی نہیں ہوگی، بس بیت اللہ ہی اس امت کا آخری قبلہ ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آخری ہے اللہ کے نبی و رسول کے حوالے سے، اسی طریقے سے یہ دین، یہ کتاب، یہ قبلہ، یہ سب کچھ آخری ہے۔ اس کے بعد کسی اور دین کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیأتی من بعدی 30 کذابون دجالون کل یزعم انہ نبی ولکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میرے بعد کوئی دجال، شیطان، لعین تو آ سکتا ہے، لیکن نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ 30 ایسے کذاب دجال آئیں گے۔ فرمائے میرے بعد 30 ایسے کذاب دجال آئیں گے، کل یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ دعویٰ رکھے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن سن لے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولیکن انا خاتم النبیین، لیکن میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں۔ میرے اوپر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو بھی ختم فرمایا، رسالت کے سلسلے کو بھی ختم فرمایا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
کسی بھی عنوان سے. یہ 30 کذابون دجالون وہ لوگ ہیں جو کچھ عرصے تک اس دنیا میں موجود رہے، لوگوں کو متاثر بھی کیا، ایک بہت بڑی تعداد کو اپنی طرف بلا کر گویا وہ خود ساختہ جو دین لے کر آیا تھا اس کی طرف مائل بھی کیا. ویسے تو 100 سے اوپر آئے ہیں، یہ چھوٹے موٹے 100 سے اوپر آئے ہیں یہ کمرے میں بند ہو کر جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور مجھے اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز کیا. یہ چھوٹے موٹے تو آتے رہے دنیا میں، یا 10 امتی ان کے ساتھ رہے، یا 5 امتی رہے، یا 15 امتی رہے، اس سے زیادہ وہ نہیں چلے. ایک تاریخ میں آتا ہے ایک شخص نبوت کا دعویٰ کابل چلا گیا. افغانستان کے مسلمان تو ایک سچے مسلمان تھے، ایمان کے جذبے سے بھرے ہوئے تھے. اس وقت کی بات ہے جب غازی امان اللہ کی حکومت تھی افغانستان پہ، تو جگہ جگہ یہ دعوت دیتا رہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. بات چلتے چلتے غازی امان اللہ تک پہنچ گئی. اس نے کہا کہ یہاں بلاؤ اس کو صدارتی محل کابل میں بلایا گیا اور اس سے پوچھے گئے تم کی فرسیبان تھا، تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی موسیٰ بنایا، میں موسیٰ بن کر آیا ہوں. تو غازی امان اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ موسیٰ بن کر آئے ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے آپ کو ہم موسیٰ سمجھتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کچھ ایسے معجزات دیے تھے کہ وہ لاٹھی اٹھاتے وہ سانپ اژدہا بن جاتا، اور دائیں ہاتھ بغل میں لے جاتے اور جب نکالتے 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہو جاتا. یہ مشہور، یہ 2 تو عام طور پر تھے. باقی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں مزید دے کر بھیجا. ہر چیز میں ایک یہ موسیٰ علیہ السلام کا کارنامہ تھا کہ جب لوگ گلاس پانی کا اٹھاتے تو اس میں خون نظر آتا، اس گلاس پانی کو پھینکتے اور پانی لاتے اس میں بھی خون ہوتا. خون کے ساتھ اللہ نے اس کی آزمائش کی. چیخ پڑے موسیٰ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، بس اس عذاب کو ہم سے دور کر دیجیے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر لیتے، اللہ اس چیز کو ختم کر دیتے. پھر وہی ہٹ درم یا جو، ہر چیز میں جو. علی ھذا القیاس یہ معجزات بھی تھے، اور بڑے معجزے یہ 2 تھے. تو غازی امان اللہ نے اس سے کہا کہ چلے زیادہ نہ صحیح تم ایسے کر لو، خالی ہمیں لاٹھی سے سانپ دکھلا دو کہ وہ سانپ بن کر پھر رہا ہے، اتنا ہی کر دو. کہنے لگا وہ تو فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا. کہاں ٹھیک ہے؟ کہا تو تم فرعون کا دعویٰ کرو پھر میں بتا دیتا ہوں. تم جب تک فرعون کا دعویٰ نہیں کرو گے یہ معجزہ سامنے نہیں آئے گا. تم کہو میں فرعون ہوں تو پھر میرا معجزہ کام کرے گا. غازی امان اللہ نے تلوار اٹھایا اور سر اس کا تن سے جدا کر دیا
کہ اب آئے آپ کی امتی مجھ سے حساب لے لیں. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھے. اور یہ بدبخت مرزا غلام قادیانی 100 سال سے زیادہ ہو گیا. اتنا بڑا فتنہ ہے یہ، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ شاید جھوٹے نبیوں کا مسیلمہ کذاب کے بعد جو جھوٹے مدعی نبوت میں بڑا فتنہ آیا ہے وہ مسیلمہ پنجاب آیا ہے. قادیان پنجاب سے ہی اٹھا ہے نا، اس کو مسیلمہ پنجاب بھی کہا جاتا ہے. وہ مسیلمہ کذاب یمامہ یمن کا رہنے والا تھا. یہ مسیلمہ کذاب، یہ قادیان پنجاب سے اس کا تعلق تھا. پتہ نہیں اس نے کون سا ایسا بدبخت نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جس انداز سے پیش کیا، اور اچھے خاصے تعلیم یافتہ ڈاکٹر، انجینئر، اچھے پڑھے لکھے لوگ اس پر ایمان لائے. ایسا نہیں ہے کہ غریب الغربا یا جو کچھ نہیں جانتے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، شاید ان میں سے کوئی نہیں. یہ بدبخت ایسا تھا کہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ کو اس نے متاثر کیا. پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ، انگریزوں نے اس کو سر کا خطاب بھی دیا تھا. محمد علی جناح کا جب جنازہ تھا، یہ دور کھڑا تھا، اس وقت وزیر خارجہ تھا پاکستان کا. تو کسی نے اس سے کہا سر آپ محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ کہا کہ یا تو مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لو یا مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لو. عجیب جواب. یا حکومت مسلمانوں کی ہے، میں اس کا کافر وزیر ہوں، یا حکومت کافروں کی ہے، میں مسلمان وزیر ہوں. آپ بس یہ سمجھ لیجئے، زیادہ باتیں دکھانے کی ضرورت نہیں. ہمارے ہاں آپ کے کالجوں میں ایک پروگرام تھا، غالباً سائنس کالج میں تھا، ختم نبوت کے حوالے سے تھا. تو اردو کے جو پروفیسر تھے اس وقت، ذرا پرانی بات ہے، میرا بھی بیان تھا، اس نے ایک بات کی، میں برداشت نہیں کر سکا، ایک دم کھڑا ہوا. الحمدللہ پورے کالج کے لڑکے وہاں موجود تھے ختم نبوت کے حوالے سے کچھ سننے کے لیے. اس اردو کے پروفیسر نے لڑکوں سے یہ کہا، ہمیں سے ہر ایک بچے کو ڈاکٹر عبدالسلام بننا پڑے گا. آپ سنتے رہتے ہیں. ایک دم میں کھڑا ہوا. میں نے کہا نہیں پروفیسر صاحب، اللہ ہمارے بچوں کو ڈاکٹر عبدالسلام جیسے ملعون سے بچائے. کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے بچوں کو ابو بکر صدیق عمر فاروق بننے دو، ہمارے بچوں کو عثمان علی حسنین اس جیسے مجاہد بننے دو. ہمارے بچے پاکستان کا وہ غلیظ انسان جس کو امریکہ نے نوبل انعام دیا تھا، آج تک کسی مسلمان، صحیح مسلمان کو یہ انعام نہیں ملا. یا تو ان کو ملا جو نام سے مسلمان تھے لیکن یہودیوں کے شربتے ان کے ہم نوا تھے، یا تو ان کو ملا. اور ڈاکٹر عبدالسلام کو جو ملا، ہم فخر سے پھولے نہیں سماتے. یہ ایک پاکستانی ڈاکٹر عبدالسلام کو امریکہ نے نوبل انعام دیا ہے، ہم ڈاکٹر عبدالسلام جیسے سائنسدان ملعون پر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ ہمارے بچوں کو اس جیسا نہ بنائے. کلم کلہ کہتا تھا میں غلام احمد قادیانی کا مرید ہوں، اس کا امتی ہوں، کسی اور نبی کو میں جانتا بھی نہیں.
میرے محترم دوستو، اس فتنے نے اس عظیم انسان کے دور میں سر اٹھا لیا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ مسلمانوں نے تھوڑی نرمی کا اظہار کرنا چاہا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، تم الدین وانقطع الوحی اینقص فی الدین وانا حی۔ فرمایا واللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین میں کوئی نقص آ جائے۔ تم ساتھ نہیں دیتے مت دو، لیکن میں ایک ایک گمراہ جہنمی ملعون اور یہ جعلی نبوت کا دعویٰ کرنے والے یہ میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکیں گے۔ الحمدللہ 2 سال 7 ماہ آپ کی خلافت رہی، اس میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ یہ کہ آپ نے جھوٹے مدعیان نبوت کا قلع کما کیا تاکہ آئندہ کوئی سر نہ اٹھائے، اور اگر کسی نے سر اٹھایا تو اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا جو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ کیا۔ میرے محترم دوستو، یہ عظیم ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسی مہینے جمادی الاخر کے مہینے میں دنیا سے رحلت فرما گئے، اللہ نے ایسے ہستیاں اس دین اسلام کو دی، انہی کی شان عظمت کو اللہ نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، اپنے حبیب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے کامل ہدایت نامہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کا دین دنیا پر ظاہر ہو۔ ایک بات میں عرض کروں، بہت سے شانے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہوئے ہیں، اللہ نے جمع فرمائے، ان میں ایک شان اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ بھی جمع فرمایا کہ کسی نبی کو موقع نہیں ملا، کسی نبی کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ جو نظام اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے اس نظام کو دنیا میں پھیلا کر اور اس کے پھل کو حاصل کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تمام نبیوں اور رسولوں میں واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ نے جو دین دیا اس دین کا پھل بھی اللہ نے دکھایا۔ مدینہ المنورہ ایک ریاست قائم ہو گئی اور اس میں اللہ کا دین کا نفاذ ہوا اور دکھایا اللہ پاک نے میرا دین کیا ہے، اس پر عمل کیسے ہوگا۔ اور ایک دفعہ تو ایسے بھی ہوا، ایک جگہ اکثر ایسے سفر میں پیش آ جاتا تھا کہ ایک جگہ شادی کی تقریب تھی، یہ ممتاز بینکار اس میں موجود تھے، وہ میرے قریب آ گئے، مجھ سے ایک بحث کرنے لگے، وہ سوالات تھے ان کے میں جوابات دیتا رہا، آخر میں اس نے کہا کہ مولیوں کی یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا مولیوں کی کون سی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ کہ یہ جو سود کے خلاف بولتے ہیں۔ میں نے کہا ارے ظالم کے بچے، سود کے خلاف یہ نظام مولیوں کا بنایا ہے یا اللہ نے عطا کیا ہے؟ ایک تو بدبخت اللہ نے اس پاکستان میں ابھی بھی 8 افراد ایسے ہیں مختلف سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں
اور اسی سوشل میڈیا پہ 8 کے 8 کو میں نے دیکھا ہے جس انداز سے وہ جوانوں کو ورغلاتے. اس وقت وہ 8 کے 8 زندہ ہے. گمراہی کی دین، گمراہی والی باتوں کو پھیلا کر صحیح دین لوگوں کی نظروں سے دور کر رہا ہے. میرے محترم دوستو، معاف کیجئے، ہو سکتا ہے آپ بھی اس شخص سے متاثر ہو. حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی دین کا اور نظام کا دشمن ہے. اس کا نام ہے جاوید غامدی، ملعون ہے. خدا کے لیے کبھی اس کی کوئی بات مت سن. کون سی بات ہے دین کی جس اس کی حمایت کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا منکر ہے، پل صراط کا منکر ہے، ایسے ایسے باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان سب کا منکر ہے. رات کو کسی نے مجھے اس کا ایک وہ حصہ بھیجا تقریر کا، میں نے جب پڑھا اس نے کہا موجودہ علماء جو درس نظامی کے فارغ ہیں، جن کا کام فراغت کے بعد صرف ایک نماز پڑھانا جانتے ہیں، ایک جمعے کی تقریر جانتے ہیں اور کچھ بھی نہیں جانتے، ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ رات کی بات ہے کہ بیان کر رہا ہوں. یہ بدبخت کہتے ہیں اگر میری حکومت آ جائے یہ ان تمام پاکستان کے مولیوں کو اٹھا کر میں ان سب کو گدوں اور گھوڑوں کے ساتھ باندھ دوں. تو ظالم کے بچے مدرسوں سے کیا نکلیں گے؟ معاف کیجئے، اگر کوئی جدید امریکہ سے پڑھ کر پی ایچ ڈی کا ڈگری لے کر آئے، اعلیٰ تعلیم لے کر آئے، ان سے درخواست کیجئے کہ جناب والا آپ ایک بہت بڑا علم لے کر آئے ہیں، آگے بڑھیے. چلیے نماز نہ پڑھائے، اذان تو دیجیے. خدا کی قسم حیران ہو جاؤ کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. جن کو نماز اذان بولنے کا وہ طریقہ نہیں جانتے، امام کے پیچھے اقامت پڑھے، عجیب و غریب الفاظ کے ساتھ پڑھیں گے. دین تو بہت دور کی بات ہے. یہی مدارس عراق میں تھے، ختم ہو گئی. وہاں ایسا انقلاب آیا کہ اللہ کا دین مٹ کر رہ گیا. لیبیا کی بات کروں، مصر کی بات کروں، خدا کی قسم ہم ہر سے آ رہے تھے، غالباً مدینے سے مکے کی جانب جا رہے تھے، وضو کر کے ایک مسجد تھی چھوٹی سی، بہت خوبصورت تلاوت کی آواز آ رہی، بہت خوبصورت. تو ساتھیوں نے کہا، سنی مسجد کے اکثر ساتھی نے کہا کہ صاحب ہم امام کے پیچھے نیت باندھ لیں. میں نے کہا باندھ لو، کڑے ہو جاؤ. میں بھی جب مسجد کے حال میں داخل ہوا، یقین کیجئے اس امام کو دیکھ کر ایسے شوگر لو ہوا کہ دیوار کے ساتھ کڑت ہمیں نیچے گر گیا. اگر کوئی مجھے یہ نہ بتاتا کہ یہ مسلمان ہے تو میں اس کو عیسائی یہودی سمجھ بیٹھا تھا. کہا کہ یہ مصر کے بڑے قاریوں میں ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے ہر طرف سے نماز فاسد. پھر آپ کو ایسا دین ملے گا، ایسے علماء ملیں گے. ٹھیک ہے آپ ان علماء کو استول خانے میں باندھ لیجئے، درس نظامی کی تعلیم دینے والے مدارس کو بند کیجئے. خدا کی قسم جو حال عراق کا ہے، جو مصر کا ہے، جو لیبیا کا ہے، جتنے اسلامی ملک ہیں، آج جو حال ان کا ہے، خدا کی قسم پاکستان کا حال اس سے بدتر ہو جائے. یہ اس درس نظامی کی برکتیں ہیں کہ آپ کو آسانی کے ساتھ اس پاکستان میں اچھے علماء بھی مل جاتے ہیں، مدارس کے پڑھے ہوئے علماء مل جاتے ہیں. وہاں جائیے نا، ہمارے ساتھی ہیں لیاقت بازار میں کپڑوں کی دکان ہے، وہ تبلیغ میں گیا تھا 7 مہینے یا 8 مہینے. کہا کہ برطانیہ میں ہماری تشکیل تھی، ایک مسئلہ سامنے آیا تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو لندن میں رہائش پذیر تھا، تو
تو میں نے اس کو کہا یہاں کوئی عالم ہے اچھا سا، میں جا کر ایک مسئلے میں مجھے کچھ شکوک ہے، اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل ہے۔ مجھے لے کر گئے ایک شخص کے پاس، تو اس کے سامنے میں نے یہ مسئلہ رکھ دیا۔ تو اس نے کہا اگر آپ امام ابو حنیفہ کے مسلک میں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ امام شافعی کے مسلک میں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ امام احمد بن حنبل کے مسلک میں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ امام مالک کے مسلک میں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہتے میں اتنا تبلیغی ساتھی ابھی بھی موجود ہے، کہا اتنا حیرت میں ڈوب گیا، یا اللہ یہاں کیسے اچھے اچھے علماء برطانیہ میں پائی جاتی ہیں، ہمارے پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے۔ پھر جب ہم باہر نکلے وہ ساتھی کہنے لگے اس کو پہچانا کون تھا؟ میں نے کہا ایک اچھا عالم دین تھا۔ کہتے نہیں عیسائی تھا۔ پھر آپ کی دین کی رہنمائی عیسائی کریں گے، یہودی کریں گے۔ فلسطین آگ میں جل رہا ہے، کسی مسلمان ملک سے آواز اٹھتا ہے؟ معصوم بچے لقمہ اجل بن گئے، بچیاں بچے، پاک نیک خواتین، بوڑھے جوان لقمہ اجل بن گئے۔ ہے کہیں سے کوئی آواز اٹھنے والا؟ اگر صحیح معنوں میں وہ دین، وہ مدارس جو اس وقت پاکستان میں ہیں اس خطے میں ہوتے، کم از کم اہل حق کی ایک بہت بڑی تعداد سامنے ہوتی ہے۔ اب تو ٹھیک ہے بول سکتے ہیں پروفیسر ہے، لیکن نہیں جانتے حق کیا ہے نہ حق کیا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال میرے محترم دوستو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھو، ایک بہت بڑی ہستی، ایک بہت عظیم ہستی، جو یہی مہینہ اس سے معنن ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا، یعنی دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اللہ نے ان سے دین کا کام بھی بہت دیا، اور خود حضور نے فرمایا اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے وہ سب کچھ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دے رہے۔ اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوزن ایمان امتی بی ایمان ابی بکر لرجع، اگر تمام امت کے ایمان ایک طرف رکھ کر اکیلے ابو بکر کے ایمان کے ساتھ موازنہ کیا جائے، ایک اکیلے ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے بڑھ جائے گا۔ اتنا بڑا مقام۔ ابھی بھی ایسے بدبخت قسم کے لوگ موجود ہیں جو اس ہستی کو برا بلا کہتے ہیں۔ ابھی بھی ان کے زبانوں سے یہ منافق جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی منافق بنے ہیں، ایسے ہستیوں کو برا بلا کہتے ہیں۔ ان کو مسلمان کہنے کی کوئی گنجائش ہے؟ اللہ ان کی آفت سے ہمیں بچائے۔ بس میرے محترم دوستو، میرے بچوں، اگر آپ مطالعہ کرتے ہو خدا کے لیے، ابو بکر صدیق کی تاریخ کا مطالعہ کرو، عمر کو پڑھو، عثمان علی کو پڑھو، ان عظیم ہستیوں کو پڑھو، صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد کو پڑھو، سلطان ٹپو کو پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا آپ کا دین کیا ہے، آپ کا اسلام کیا ہے، آپ سے کیا پڑھوایا جاتا ہے۔ میرے سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ میرے بچے اس دور کا پتہ نہیں کس خرافات میں پھنس گیا، کس کس کو اپنے ہیرو سمجھ بیٹھا۔ ارے ہمارے ہیرو تو صحابہ اکرام ہیں، ہمارے ہیرو تو صحابہ اکرام کے بعد آنے والے جو ان کے صحبت یافتہ ہے وہ سب ہمارے ہیرو ہیں۔ یہ ہمیں سلطان صلاح الدین بننے سے روک رہے، ٹپو بننے سے روک رہے، ابن زیاد بننے سے روک رہے، موسیٰ ابن عقبہ ابن نصیر کی جیسے مجاہد بننے سے روک رہا ہے۔ یہ ہمیں پتہ نہیں، اغیار کے غلام بنا رہے نہیں۔ الحمدللہ ہم دین اسلام کے شاہ سوار ہیں۔ ہمارے جو عظیم اکابرین ہیں، یہی ہمارے یہ عظیم ہستیاں، یہی وہ لوگ ہیں جو اس قابل ہے کہ ان کا اتباع کیا جائے، ان کو اپنے ہیرو کو درجہ دے۔
یہ میدانوں میں الٹی سیدھے چلانگے لگانے والے، یہ آپ کے ہیرو ہے. یہ جوا کھیلنے والے، یہ آپ کے ہیرو ہے. چھوڑو یار، سب جوئے کے آڈے، میدان میں کوئی جوا بن رہا ہے. جس دن میں گیا پنڈی یہ اکتوبر کے مہینے میں، غالباً یہاں کوئی میچ ہوگا، وہ ڈرائیور مجھ سے کہہ رہا تھا ایسے دیکھے کہ چاچی صاحب کل بہت زیادہ پنڈی میں لوگوں کا نقصان ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کیسے یہ 2 ٹیموں کا مقابلہ تھا، لوگوں نے اپنی گاڑیاں داؤ پر لگا دی، تقریباً 4000 افراد سے گاڑیاں چلی گئی. ایک روزگار کا ذریعہ تھا، وہ ختم ہو. یہ ہماری ہیرو ہے. اللہ عافیت فرمائے، اللہ ان نیک لوگوں کی اتباع نصیب فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.